میں آپ کے سامنے ہمیشہ یہ گزارش کرتا رہتا ہوں کہ اللہ سے دعا مانگا کرو، اللہ جی جہاں ہمارے دل میں ہماری اولاد کے گھر کی تو نے فکر ڈالی ہے، دل تو تیرے قبضے میں ہے، اس دل کے اندر اپنا گھر بنانے کی بھی فکر ڈال دے۔ کوئی مسئلہ نہیں، نہ بنے، بننا ضروری نہیں۔ او عزیزو، آپ سب مجھے گواہی دو، اللہ آپ کی گواہی کو قبول فرمائیں گے کہ جس طرح کا گھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا اس طرح کا گھر آپ سب میں سے کون ہے جو نہیں بنا سکتا؟ کیا تھا؟ گارے سے لگے ہوئے پتھر تھے، کون نہیں بنا سکتا؟ اس طرح کا پتھروں کا گھر ایک رکشا چلانے والا بھی بنا سکتا ہے، پتھر لے کے گارے سے جوڑ کے۔ کتنا کمرہ ہے جس کمرے میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس سے چھوٹا ہے، اس سے چھوٹا ہے، پھر تھوڑا سا اسے بڑا کیا گیا، پھر چھوٹا کیا گیا، اور پھر اس سے چھوٹا ہوا، اور حتیم کے ساتھ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جو خالی ہے، کتنا ہے وہ پتھروں سے بنا تھا، اور اس کے جو چھت تھی اس کی چھت کے اوپر کھجوریں چھانک کے وہ ڈالی گئیں۔ اس کا لینٹر کس چیز کا تھا؟ کھجوروں کا، اور اوپر کیا تھی؟ کھجوروں کی چھالیں تھی، لیکن اخلاص تھا، سچائی تھی، عرش والے نے قبول کیا، روبے زمین کی سب سے بڑی مسجد ہونے کا اعزاز مل گیا۔ کیا تھا؟ اخلاص تھا، سچائی تھی۔ اللہ ہم فقیر ہیں، اس علاقے میں تو نے حکم ارشاد فرمایا یہاں کوئی ہمارے ساتھ تعاون کرنے والا نہیں، یہ میرا بیٹا ہے اور میں ہوں، لیکن تیرا حکم آ گیا، ہم دونوں باپ بیٹا تیرا گھر بنائیں گے۔ کہا ابراہیم تو نے ہمارا گھر بنایا ہے، ہم تیرا بھی نام ہمیشہ کے لیے زندہ و جاوید کر دیں گے، لوگ تیرا نام لے کے تجھ پہ سلام بھیجا کریں گے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ ابراہیم یہ مقام تجھے ہم نے اپنا گھر تعمیر کرنے کی بنیاد پہ عطا کیا۔ اور غور فرمائیے، اللہ کا گھر بنانے کا انعام، جب اللہ کا گھر بنا لیا، قرآن مجید کہتا ہے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا۔ اٹ لائیے، پتھر لایا، گارے نال، رنگ روغن نہیں، پتھر نہیں، رنگ برنگی ٹائلیں نہیں، سادہ پتھر، عام پتھر جو آپ زندگی میں دیکھتے۔ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا، اللہ جی ہم سے قبول کر لے۔ فرمایا ہم قبول کرتے ہیں، ہم اسے عزت عطا کرتے ہیں، ابراہیم تو نے ہمارا گھر بنایا ہے، اب ہم سے مانگو، ہم بڑے خوش ہیں۔ فرمایا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ تو دینے پہ آیا ہے، پھر کائنات کا وہ رسول عطا کر دے جسے کائنات کا امام ہونے کا شرف حاصل ہے۔ روئے زمین کا امام ہونے کا شرف حاصل کس کو؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کی اقتداء کرنے، اتباع کرنے کی دعائیں تجھ سے نبی مانگتے رہے، اللہ مجھ ابراہیم کی نسل میں وہ محمد پیدا کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دعا کس موقع پہ مانگی گئی؟ آپ سب جانتے ہیں، قرآن کہتا ہے ابراہیم القواعد والقواعد، ابراہیم علیہ السلام بنیادیں رکھ رہے تھے، اور بنیادیں رکھتے ہوئے اللہ سے یہ دعا کر رہے تھے، اللہ وہ رسول، وہ کائنات کا امام اللہ بھیج دے جس کی وجہ سے کائنات کے اندھیرے تو نے روشنیوں میں تبدیل کرنے کے فیصلے فرما رکھے۔ جس جیسا نہ کوئی آیا ہے، جس جیسا نہ کوئی آئے گا، ہمیں خیر ڈال، ہمیں مزدوری عطا کر دے، مزدوری دے دے۔ محمد مولا مانگ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دیکھیں گے انبیاء بھی، نظریں جھکا جھکا کر، قیامت کا دن اللہ شرف کے ساتھ لائیں گے، عزت کے ساتھ لائیں گے، اور کائنات کو بتلائیں گے طہر بیتیہ للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ خدا کے گھر کو بنا کے آباد کرنے والے کا انعام یہی ہوتا ہے کہ جب وہ مانگتا ہے تو میں اس کی نسل میں محمد پیدا کر دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں معراج پہ گیا تو میں نے مختلف آسمانوں پہ مختلف انبیاء سے ملاقاتیں کی، آدم علیہ السلام سے، عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے۔ جب میں
سب سے عروج اور عزت اور اقبال کی جگہ پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کسی فرشتے کو بھی ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے. میں نے دیکھا کہ وہاں کسی فرشتے کو ایک مرتبہ اجازت مل جاتی ہے تو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں. جو آتا ہے بس ایک بار ہی آتا ہے. الملأ الاعلی، ملائے اعلی ایک بار آ سکتے. اس جگہ پہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو پکا پکا ڈیرا عطا کر رکھا. 7 آسمانوں سے اوپر، 7ویں آسمان کے اوپر میں نے عزت کی جگہ بیت المعمور کے ستون کے ساتھ میں نے کس کو دیکھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا. اور جب میں نے دیکھا تو فرط اشتیاق سے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بیٹھ گیا. میں نے کہا ابا جی مجھے ضرور بتلائیے کہ یہ عزت اللہ نے آپ کو کیوں کر عطا فرمائی. نبی تو اور بھی ہیں، میں انہیں مل کے آیا ہوں. مقامات تھوڑے نہیں ہیں. ان آسمانوں کے اوپر عزتیں اللہ کی طرف سے خیریں انہیں عطا ہو چکی. ابا جی آپ کو جو عزت عطا ملی، آپ کو جو انعام، جو کرم آپ کے حصے میں آیا وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آیا. ابا جی اس کی وجہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام نے 2 باتیں بیان کی. ایک بات اس مقام کی وجہ، اور دوسری بات عزت والا مقام پانے کا نسخہ بتلایا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہا بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ میں نے جو کچا سا کوٹھا بنایا تھا نا، وہ پتھروں کی بلڈنگ، وہ گارے کے ساتھ، وہ کھجوروں کی چھالوں سے بنی ہوئی چھت، بس بیٹے محمد اللہ نے وہی قبول کر لی صلی اللہ علیہ وسلم. اور تو مجھے کچھ نظر نہیں آتا. مجھے یہاں تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے. بس اس نے اپنے گھر کی صفائی، چاکری اور نوکری کو پسند کیا اور مجھے ابراہیم کو یہ مقام عطا فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کے اندر جب تشریف لائے تو سب سے پہلا کام کیا کیا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اپنا سر ڈھانپنے کی جگہ بنائی ہے مسجد امیر کی. ابھی تھکاوٹ نہیں اتری تھی، ابھی پوری طرح مدینے کے اندر شناسائی اور واقفیت نہیں ہوئی تھی. سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا اور اللہ نے اس گھر کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس گھر میں جس کی تو نے بنیاد رکھی ہے، مکے میں جو عمرہ کرنے جائے گا وہ عمرہ کرے گا تو عمرہ ہوگا، وہ عمرہ کرے گا تو عمرہ ہوگا. لیکن تو نے یہ جو گھر بنایا ہے نا، یہاں آ کے کوئی 2 رکعتیں پڑھے گا، میں اللہ اس کے نامہ اعمال میں پورا عمرہ لکھ دوں گا. اس نے عمرہ کر لیا. جامع مسجد قباء میں آپ جاتے ہیں اور آپ 2 رکعتیں پڑھتے ہیں. جب آپ اس میں انٹر ہوں، جو نہیں گئے اللہ انہیں بار بار لے جائے. آپ دائیں ہاتھ دیکھیں گے کہ سجے ہاتھ تختی لگی ہوئی ہے اور اس تختی کے اوپر وہ رسول اللہ کی حدیث لکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو بندہ وضو کر کے گھر سے آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے روزانہ پیدل چل کے وہاں جایا کرتے تھے. آپ کو اللہ نے بڑی مسجد عطا کر دی، لیکن آپ نے اس مسجد کے ساتھ تعلق اور رشتہ برقرار رکھا. جو گھر سے وضو کر کے آئے، مسجد قباء کے اندر 2 رکعتیں ادا کر لے، مجھ محمد کا امتی ہو صلی اللہ علیہ وسلم، اس مسجد کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ یہاں 2 رکعتیں پڑھنے والے کو اللہ پورے عمرے کا ثواب عطا کرتا. لمسجد اسس علی التقوی، یہاں یہ بات قابل غور ہے. بعض بندے کہتے ہیں جی اسی اینا سریا پایا مکان چ، ہم نے فلاں کمپنی کا سیمنٹ. نانا، یہ ساری چیزیں بعد میں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. پہلے نمبر پہ بنیاد یہ لمسجد اسس علی التقوی، اس مسجد کے آسمانوں پہ چرچے اس لیے ہیں کہ اس کی بنیاد دلوں کی صفائی پہ رکھی گئی ہے، تقوی پہ رکھی گئی. مسجد بنانے والوں کا یہ شوق اور شغف تھا کہ اللہ کی آواز بلند ہو، لہٰذا اللہ نے اس مسجد کو اور اس مسجد میں رہنے والوں کو عزتیں عطا فرمائیں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں اور خدا کے گھر کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں.